قال حدثنا الشيخ المولانا أنور الشاهي الكشميري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمود الدهر فريد النصر مولانا محمود الحسن الديوبندي قال حدثنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات مولانا قاسم النانوتوي عن الشاه مولانا عبد الغني المجددي عن الشاه مولانا محمد إسحاق الدهلوي عن الشاه مولانا عبد العزيز الدهلوي عن مسند الهند الشيخ مولانا الشاه ولي الله الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي المدني قال قرأت على الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوهي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الدابدي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرحسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف عن الفربري عن المؤلف الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه آمين. قال باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے مخدوم زادہ ذی قدر اور ہمارے پیرزادہ ذی وقار اور اب الحمدللہ اپنے عظیم والد کے مشن کے علم بردار حضرت صاحب مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ علماء کرام مشایخ محدثین معلمین فضلاء گرامی قدر جن کی دستار بندی ہونی ہے اضیاف اصحاب طریقت اور سلوک و تصوف کے تلامذہ اور مستفیدین اور طالبین اور جمیع حاضرین و سامعین. بات تو ہو گئی حضرت نے کر دی اتنی بات کافی ہے. توبہ ہو جائے تو کیا باقی رہے گا. توبہ سچ مجھ کر لیتے ہیں ربا ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف کر دے. آمین میں بخار کرتے ہو. حضرت پیر صاحب کا تناب بیماری کے باوجود بھی کیسی گرجتی آواز ہے اور تم آمین میں بھی ڈر رہے ہو مر رہے ہو. ربا ہمیں سچ مجھ توبہ کرنے والا بنا دے. فَإِن لَمْ تَبْكُوا آگے کیا ہے فتباکو. اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو. اگر توبہ نہیں آتی توبہ کرتے رہو. رب نے فرمایا میں تمہارے سارے گناہ معاف کر کے جنت کے 8 دروازوں سے تمہیں داخل کر دوں. آج ہم سب کو تحفہ ملا توبہ کا. انشاءاللہ توبہ مانا استغفر اللہ. یہ تیری توبہ ہے. اخلاص سے اور قطعی فیصلے سے انشاءاللہ کبائر کے پاس نہیں جائیں گے صغیر کے پاس نہیں جائیں گے. توبہ پڑھنے سے کبائر بھی دھل جائیں گے صغیر بھی دھل جائیں گے اور پیارے پیغمبر کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا. تو بہر سب کو مبارک ہو. اللہ میری بھی توبہ قبول فرمائے. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا. رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لو. توبہ نہیں ہوتی توبہ کی نقل کرتے رہو. اللہ قبول کر لے گا. ہمارے اسٹیٹ سیکٹری نے شعر پڑھا تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی. اپنے حضرت شیخ یاد آ گئے. شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مفتی صاحب ہمارے شیخ اعظم وہ یاد آ گئے. یہاں منظر یاد آ گیا.
ان کے ہاتھ میں عصا بھی یاد آ گئی، ان کے انداز گفتگو بھی یاد آ گیا، اور مجھ گناہگار سے محبت و عنایت وہ اپنی وہ ساری چیزیں مجھے یاد آ گئیں، تو خدا گواہ ہے دل کو دھڑک لگ گئی۔ یہ گلشن دیکھ رہا ہوں، یہ جنت کا منظر ہے۔ لوگوں، حضرت نے جو بنیاد رکھی تھی قیام و بقا استحکام جنت کی، وہ قائم ہے۔ یہ جنت کا منظر ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ چمن سے بوئے کباب آتی ہے، آپ نے پڑھا کچھ اس قسم کا شعر، چمن سے بوئے کباب آتی ہے، یہ گلشن، یہ باغیچہ، یہ فضائیں، یہ ادائیں، یہ رحمتیں، سکینہ برس رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کسی گل کی خوشبو تو ہے، کسی پھول کی خوشبو تو ہے۔ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدو اس ادارے کے مؤسس اور بانی، ان کی خوشبو تو ہے۔ چمن سے بوئے کباب آتی ہے، کباب جنت والا، اس کی خوشبو، یہ پاکستانی کباب نہیں۔ چمن سے بوئے کباب آتی ہے، چمن سے بوئے کباب آتی ہے، چمن سے بوئے کباب آتی ہے۔ کسی بلبل کا دل جلا ہوگا، خون لگا ہے، وہ جرت، وہ بہادری، بڑے بڑے پاکستان کے نہیں دنیا کے مفتی اعظم عظماء، ان کے بڑے بڑے فتاوہ حضرت انہیں یوں مروڑ کے رکھ دیتے تھے، مسئلہ بتا رہے تھے، خدا را کدھر جا رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ اور تمہارے مستفتی بھی جہنم میں چلے جائیں۔ علم، جرت، میں کسی بڑے بزرگ کا نام نہیں لیتا، غیبت نہیں کرتا، لیکن یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ بہرحال اللہ پاک یہ گلشن آپ کے لیے قائم رکھے، دائم رکھے، اور ہم سب کو مرتے دم تک اپنے خاندان کے ساتھ اس کے ساتھ ملے رہنے اور اس دامن کو پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ اب آئیے حدیث کی طرف۔ تمہیں صبح سے ذکر ہیں، اذکار ہیں، فضائل ہیں اور معمولات سے چل رہے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، لیکن ایک بڑی چیز تمہیں مل رہی ہے۔ یہ گلشن تمہارا، یہ روحانی مرکز تمہارا، یہ طالب گاہ، درسگاہ، حدیث کی درسگاہ، یہ تمہاری، یہ تمہارے مادر علمی، یہ ہمارے مخدوم زادہ سے قدر، ہمارے پیر بھی، پیرزادے بھی، حضرت مفتی صاحب درگاہ تو ہم، ان کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ، اور تمہارا ہاتھ ان کے دامن میں۔ لوگوں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آج اس نے یہ محفل سجائی، اس محفل کے سجنے پہ انوارات برس رہے ہیں، توبہ کرنے پہ مغفرت برس رہی ہے، بخشش برس رہی ہے، عنایت برس رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے خصوصی شفقتیں برس رہی ہیں۔ اور لوگوں، مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو، مجھے کہنے دو، آج گویا بدر والی سکینہ برس رہی ہے۔ ایسے عالم میں تمہیں ایک تحفہ مل رہا ہے، گھروں کو جاؤ گے کوئی بھی محروم نہیں جاؤ گے۔ دیکھو آتے ہیں حدیث کی طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فبه قال حدثنا ابن اشکابہ قال حدثنا محمد فضیل عن عمارة القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر سے ہمیں بات سناتے ہیں، پیارے پیغمبر سے ہمیں ارشاد سناتے ہیں۔ پیغمبر کی بات اللہ کی بات ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ گویا آج تمہارے دامن میں اللہ کی طرف سے ایک ایسا موتی کل مرغلل ہے، ایک ایسا جوہر مکھن کوچو آج تمہارے دامن میں رب کائنات کی طرف سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، ازواج مطہرات کی طرف سے، بنات مطہرات کی طرف سے، اور تمام امت محمدیہ کی طرف سے، اور رب کریم کی طرف سے، اور ساتھ یہ ہے اپنے پیر کے وسیلے سے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ اور اب موجودہ ہمارے شیخ ان کے وسیلے سے تمہارے دامن میں ایک ایسا موتی ڈالا جا رہا ہے، دینے والے بھی محمد اور بھیجنے والے اللہ پاک اور بتانے والے محمد اور لینے والے محمد کے غلام۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ ہیرا قبول کرو گے؟ یہ موتی قبول کرو گے؟ کس کی طرف سے؟ بات ہی نہیں کرتے۔ کس کی طرف سے؟ زور سے بولو، کس کی طرف سے؟
ایسا تحفہ ہے کہ دینے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنی عظیم چیز دے رہا ہوں. وہ دینے والا بہت خوش ہے اور لینے والوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنا بڑا ہیرا حاصل کیا, موتی حاصل کیا اور اللہ نے ہمیں دیا. انشاءاللہ تمہارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے. ربا سب کے دامنوں کو بھر دے. اب وہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فرمان نبی کا ذہن میں بات رکھو. یہ مولوی کی تقریر نہیں ہے, یہ کوئی رٹا مٹا لکھا لکھایا کوئی مضمون نہیں ہے. رب کی بات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ایک جگہ گیا اور وہاں پر بڑے بڑے بزرگ بیٹھے تھے کہ بھائی ہاں حقانی آ گیا, وہ لے پیارے پیغمبر کا بال صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا میں خود چاہوں گا. کہا نہیں. میں نے کہا حضور کا بال ہے, میں جاتا ہوں. صادق. پھر بال لایا گیا. پھر کتنے بکسوں میں بند تھا, کتنے غلافوں میں بند تھا. لوگ عقیقت سے جھپٹ رہے تھے اور پھر کھولا گیا. آخر میں چھوٹی سی ڈبی آ گئی. وہ ڈبی میں کوئی دوائی تھی. وہ دوائی میں اتنا تھوڑا 1 سینٹی میٹر کا 2 سینٹی میٹر کا بال بڑی مشکل سے نظر آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ لوگ جھپٹ رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں بال کو زیارت کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے. تمہیں عشق محبت مبارک ہو. پیارے پیغمبر کا بال دیکھنے کی بھی مبارک ہو, زیارت کرنے کی بھی مبارک ہو. لیکن بالوں کے بارے میں مسئلہ یہ ہے, نہ انکار کرو نہ اقرار کرو. جب تک مستند سند کے ساتھ تمہارے پاس بال نہ ہے فلاں اور دلیل نہ ہو, نہ انکار نہ اقرار. لیکن یہ تو جنون ہے, محبت ہے علماء طلباء مسلمانوں کی کہ جان دیتے کہ نہیں دیتے. اب یہاں دیکھو ہمارے حضرت بیٹھے ہیں, اس نے توبہ بھی کرا لی. رب ہماری توبہ قبول کر لے, اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. رب نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں اٹھایا, بھیجا, بٹھایا اور تمہیں تمہارے دل بھی کھول دیے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ان کی زبان سے آیا ہوا, ان کے منہ سے نکلا ہوا الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے اللہ نے, حکم اللہ کا ہے. اتنا بڑا تحفہ جس کی براہ راست اللہ کے ساتھ نسبت ہے اور پیارے پیغمبر کے ساتھ نسبت ہے. اس پر پوری دلیل بخاری ہے, اس پر پوری دلیل سیاستہ کی کتابیں ہیں. 1000 حدیثوں کی کتابیں, یہ ان سب کا خلاصہ ہے. وہ 1000 متداول کتابیں اس پہ شہادت دیتی ہیں کہ پیغمبر کا فرمان ہے, پیغمبر کا ارشاد ہے اور رب کا حکم ہے. انشاءاللہ اس میں بال برابر بھی شک نہیں. اس میں نبی کا جمال بھی ہے, کمال بھی ہے. جو دل کھول کر اور ایمان کے ساتھ اس کو سنے گا انشاءاللہ آج ہی مغفرت کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جائے گا. اب سنو, میری بات نہیں ہے, پیارے پیغمبر کی بات ہے. کیا مل رہا ہے؟ سبحان اللہ. سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بات مجھے اور یاد آ گئی. میں نے تمہیں تنگ کرتا ہوں, اپنا مرض زیادہ کرتا ہوں, کمزور ہوں. آج کل وہ میرے ساتھ بیماری چل رہی ہے. حضرت مفتی صاحب کو اللہ پاک دیر تک قائم رکھے. بخیلو اللہ سے آباد رکھے, اللہ سے شاداب رکھے. ان طلبہ کے لیے اللہ یہ سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک قائم رہے. اور اب آج تمہیں یہ کیا دے رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں. ہمیں خود شعور نہیں, معاف کرنا, ہمیں خود شعور نہیں ہے. استادوں سے پڑھا ہے, حضرت مفتی صاحب سے سنا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے, حضور کو پڑھنے والے, حضور کو سننے والے, حضور کا ارشاد سننے والے, ان کے ساتھ چلنے والے, کاندھے سے کاندھا ملانے والے, پاؤں سے پاؤں ملانے والے, جہاد میں بھی ساتھ, خلوت میں ساتھ, جلوت کے ساتھ اور دعوت میں ساتھ, تبلیغ میں ساتھ, درسوں میں ساتھ, مدرسے میں ساتھ. ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام. ہے کہ نہیں؟ جس نے پیغمبر کا قربت اور نہ اپنے آنکھوں سے پیغمبر کی زیارت نہیں کی, وہ ایمان کے ساتھ وہ صحابی نہیں. آج 15ویں صدی میں
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ارشاد کے مطابق حضرت مفتی اعظم کی درسگاہ میں خانقاہ میں حضرت چھوٹے مفتی صاحب کے قیام اور بقا استحکام میں دعوے سے کہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فرمان ہے کہ 15ویں صدی میں جس نے اللہ کے پیغمبر کے درس میں شرکت کی، ختم بخاری میں آج شرکت کی اور سن لیا اور دل خوش ہے اور محبت سے سن رہے ہو اور سن لوگے اور عمل کرو گے یا نہیں؟ عمل کرو گے۔ یہ پیارے پیغمبر کا دامن بھی ہے، یہ پیارے پیغمبر کی جھولی بھی ہے، یہ پیارے پیغمبر کا حسن بھی ہے، یہ پیارے پیغمبر کا جمال بھی ہے، یہ پیارے پیغمبر کا کمال بھی ہے۔ آج 15ویں صدی میں اس مبارک پیارے محبوب مدرسے میں یہ میرے پیغمبر کا مدرسہ ہے، یہ صحابہ کرام کا مدرسہ ہے، لوگوں یہ محمد الرسول اللہ کی درسگاہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جو لوگ حدیث سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شوق سے بیٹھے ہیں، کسی کے دل میں کوئی خلجان تو نہیں ہے، کوئی خلش تو نہیں ہے، تو پھر سن لو لوگوں، اسی لمحے جب میں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، آگے پڑھنے جا رہا ہوں، فرمایا معنوی طور پر اور روحانی طور پر گویا کہ تم بھی آج پیارے پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہو اور انوارات برکات برس رہے ہیں اور تم بھی صحابہ کی نقل کرتے ہوئے حدیث سنتے ہوئے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا آج تمہیں سب کو چھوٹے بڑے اکابر اصاغر طلباء اور فضلاء سب کو شان صحابیت سے نوازا جا رہا ہے۔ آگے چلو، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایسا نہیں کہ دستار بندی جائے اس کو گدگی میں ڈال دو۔ حضرت دستار پہنے، مولانا عبدالحق فرماتے تھے خدا را تلامذہ اس کو گدگی کے ڈھیر میں نہ ڈالو، یہ شان صحابیت کا نقش ہے تمہارے سروں پہ باندھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ قدر کریں گے نا۔ اب آگے چلیے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن، لوگوں دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں، جو اللہ کا پیارا ہوگا، جو اللہ کا پیارا ہوگا وہ ہمارا بھی پیارا ہوگا۔ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور مخلص کا ساتھی بھی مخلص ہوتا ہے۔ تو فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو پیارے 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 بھیجے کس نے بھیجے؟ مزہ نہیں آ رہا، وہ پچھلا غور سے توجہ نہیں کرتا، میری بات سنو، کس نے بھیجے؟ قبول کرو گے؟ دل کو کھول دو، دل کا سینہ بھی کھول دو۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ اللہ کو پیارے پیارے، رحمان کو بڑے پیارے، محبوب کا محبوب، قہر ہو کہ مار ہو جو کچھ بھی ہو، قہر ہو کہ مار ہو جو کچھ بھی ہو، قہر ہو کہ مار ہو جو کچھ بھی ہو، محبوب کی ہر ایک ادا محبوب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کدھر اور ڈوب گیا، کہاں چلے گئے ہو؟ مجھے پتہ لگتا ہے تصور بھی غلط۔ ایسے ماحول میں اگر ذہن بدلا، دل بدلا، دماغ بدلا، فکر بدلی، سوچ بدلی، ایسا نہ ہو کہ پھر پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے منہ پھیر لیں۔ کعبے کس منہ سے آئے ہو غالب؟ اس محفل میں ادھر ادھر آکے پھیر رہے ہیں، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے۔ کعبے کس منہ سے آئے ہو غالب؟ کعبے کس منہ سے آئے ہو غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی، لیکن الحمدللہ پیارے پیغمبر کی حدیث کی برکت سے یہ سارے صحابہ کرام کی شان کے امین بن رہے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ خفیفتان علی اللسان، دو کلمے تو آ گئے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے ہم نے قیدہ پڑھا، ناظرہ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، اور اسکول بھی نہیں پڑھا، الف با تا بھی نہیں پڑھا، اور نہ کچی پکی پڑھی، یہ تو میں نہیں پڑھ سکتا، آج تو میں محروم جاؤں گا، یہ سارے جھولی بھر کر جائیں گے۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، لوگوں یہ تو علماء فضلاء ہیں، ان کے آپ اکابر بیٹھے ہیں، مربین بیٹھے ہیں، شیخ طریقت بیٹھے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے فضلاء بیٹھے ہیں، اور اس مدرسین بیٹھے ہیں، اور بڑے آخر درجے کے طلباء بیٹھے ہیں، ان کی اپنی شان ہے۔ یہ ایک دفعہ پڑھیں گے، ان کو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور جو
بندہ آج یہاں یا خواتین سن رہی ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ کلمتان نہیں پڑھ سکتے، اور مطالعہ بھی نہیں ہے، سیکھ بھی نہیں، یاد بھی نہیں، اور زبان بھی نہیں چڑھتے۔ فرمایا یہ بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، پڑھ ہے، جاہل ہے، نوجوان ہے، نہیں پڑھا ہوا، نہیں پڑھ سکتا، آج نقل کر لے، سب سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھیں گے، تو بھی پڑھتا رہے، سر ہلاتا رہے، سبحانہ سبحانہ کہتے رہے، ان کو ایک ایک ثواب ملے گا، تمہیں 2 ثواب ملیں گے، ایک پڑھنے کا، ایک اٹکنے کا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزلی نہیں۔ فرمایا کوئی پرواہ نہیں، خفیفتان اللسان، جو کوئی تم نے پڑھا اٹک گئے، غلط ہو گئے، میری بارگاہ میں قبول، تم دوہرا ثواب ساتھ لے کر جاؤ گے۔ ایک اور اشکال، اللہ ساری عمر ہمارے شیخ پہ چلے گئے، بڑی سرپرستی ہوتی تھی، اب ہمیں حضرت سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملتا، سال گزرے جاتا ہے، اس سال کے بعد کہیں حاضری کر لیتے ہیں، رسم نبھا لیتے ہیں، باقی خیر خیریت ہے۔ ہمارے گناہ ہیں اور گناہ کبائر ہیں، اور ایسے گناہ ہیں نہ زبان پہ لا سکتے ہیں، نہ بتا سکتے ہیں، نہ اعلان کر سکتے ہیں، نہ معاف کرا سکتے ہیں۔ پرایا مال کھایا ہے، غصب کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکے ڈانے، ہم کہاں جائیں گے اس چھوٹے سے کلمے سے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تو علماء ہیں، ان پاس کچھ نہ کچھ عمل تو ہے، ہم تو نقل بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کیا بنا گا؟ آج کی محفل میں اور محروم جائیں، فرمایا نہیں میرے محمد، یہ تیری امت ہے، جیسے تجھے پیاری ہے مجھے بھی پیاری ہے، اس وقت تک پلے صراط سے نہیں ہٹوں گا جب تک اپنی امت کے آخری گناہگار ترین بندے کو بھی پلے صراط سے بچا کے جنت نہ بھجوا دوں، نہیں جاؤں گا۔ ہمارا بڑا سارا انشاءاللہ۔ اب کیسا رہا سلو؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، فرمایا وظیفہ ان کو بتا دو میرے محبوب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھو کہنا سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا یہ اتنے پیارے وزنی اور قیمتی اور عظیم تحفہ اور پورا اسلحہ جو تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے، ختم کر دے، تمہیں مرغللے یہ موتی ہیرا مل رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کس کی طرف سے؟ لوگو یہ ایسا ہیرا ہے کہ اللہ دینے پہ خوش ہوتا ہے اور تمہیں لینے پہ مزہ آئے گا۔ رب فرماتے ہیں کوئی فکر نہ کرو، پریشان نہ ہونا، تم اخلاص کے ساتھ یہ چھوٹا کلمہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹا سا کلمہ تمہارے میدان محشر کے ترازو میں دائیں طرف نیکوں والے پڑھنے میں ڈال دیا جائے گا، اور تمہارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ جو کو ہمارے پہاڑ کی طرف بڑے بڑے بوجھوں میں ایک دوسرے اوپر رکھے گئے ہیں، آسمان تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تمہارا پڑھنا گناہوں کا وہ آسمان تک اونچا گناہوں سے بھرا ہوا، سارے راستے بند ہیں، کیا کرو گے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو نبی کی ساتھ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تمہیں کلمہ حفظ جان بنا لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ میرے بڑے حضرت مفتی سے میرے شیخ نور اللہ مرقدہ ایک دن ایک درس میں بڑے رو کر فرمایا بیٹے یہ تحفے پھر نہیں ملتے، آج میرے دل شرح صدر سے تمہیں درس دے رہا ہے۔ مفتی اعظم نے فرمایا، ہمارے شیخ نے فرمایا بیٹے ذرا دل کھول دو۔ لوگوں میں اپنے حضرت کی نقل کرتے ہوئے کہتا ہوں آج یہ موقع آیا ہے، خدا جانے ہمیں اگلے سال موقع ملے یا نہیں ملے گا، یہ بھی غنیمت ہے، علماء بھی غنیمت ہیں، ادارہ بھی غنیمت ہے، ہمارے لمحات بھی غنیمت ہیں۔ انشاءاللہ ہم پیارے پیغمبر کے اس وظیفے کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے اور زندگی کے آخری لمحے تک اس کے ساتھ وفا نبھاتے رہیں گے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا ہی ہے، پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب تمہارا یہ گناہوں کا پڑھنے میں
بھاری ہو جائے گا، ایک چھوٹا سا پرزہ اتنا چل پڑے گا، ہمیں اسے ادھر ادھر لے جائیں گی، تو یہ ہاتھ میں ڈال لے گا، پکڑ لے گا، دیکھے گا کیا لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے، فوراً نیکی کے پڑھنے میں متعلقہ شخص جو پڑھتا ہے ڈال دے گا، جیسے ڈالے گا نیکی کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، اس سے آگ نکلے گی، آگ کا شعلہ گناہوں کے پڑھنے میں چلے جائے گا، سارے گناہ جل کر راکھ بن کر اڑ جائیں گے، پانی میں بہ جائیں گے، اور یہ کلمہ مبارک تمہارے لئے نجات کا ذریعہ بن کے فوراً جنت کے فرشتے پہنچ کر تمہیں پکڑ لیں گے، اور تمہیں غسل دے کر اور جنتی لباس پہنا کر جنتی پروٹوکول کے ساتھ پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی اور دامن میں بٹھا دیں گے۔ عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی صبح شام صرف صبح کے وقت 101 مرتبہ اس کو عمل میں لائے گا، 101 مرتبہ اس کو عمل اطمینان سے پڑھتا رہے، فرمایا دنیا میں ان کا گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ عمل کرو گے؟ زور سے بولو، عمل کرو گے؟ حضرت بیٹھے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، ربا ہم سب وعدہ کرتے ہیں استغفار پہ ڈٹ جائیں گے، کبائر صغائر سے ہماری توبہ، اور حضرت جو وظیفے دیے لکھ کر اور سنوا کر اور پڑھوا کر اور یاد کرا کے اس کو نظم کے مطابق ہمیشہ پڑھتے رہیں گے۔ اور آج کا یہ جو تحفہ ہے امام بخاری کا درسی حوالے سے ہمارے حضرت دے رہے ہیں، اجازت بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھتے رہو گے تو دنیا میں تمہارا گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ عمل کریں گے؟ جزاکم اللہ۔ مجھے حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب نے اجازت دی تھی، اب میں حضرت کی اجازت سے آپ سب کو حدیث کی اجازت دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا محمد مالک سے مدینہ منورہ والے، مولانا شیخ عیسیٰ الفادانی رحمت اللہ علیہ مکہ معظمہ والے، مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی محمود اور بہت سے علماء و زعماء نے ان سے حدیث پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی تھی، 7 دن مجھے بٹھائے رکھا تھا، ان کی اجازت سے تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ اور بیٹے تمہارے لیے آخری بات میری یہ، آخری پیغام میرے لیے، تمہیں بخاری بھی مبارک، سیاست بھی مبارک، دور حدیث بھی مبارک، تخصص مبارک، حفظ القرآن مبارک، اپنے شیخ کی تربیت اور خصوصی توجہات بھی مبارک، محبتیں اور شفقت مبارک، سب کچھ تمہیں مل گیا۔ بظاہر تو آپ نے فتح کر لی، سند بھی مل جائے گی، بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاؤ گے، بڑے بڑے سٹیجوں پہ چلے جاؤ گے، بڑے بڑے مسانے پہ چلے جاؤ گے، ہو سکتا ہے تم پارلیمنٹ پہ چلے جاؤ، ممبر بن جاؤ، سب کچھ مل جائے گا، اور پارلیمنٹ کے اور پریزیڈنسی ہاؤس کے اور پرائم منسٹر ہاؤس کے کھانے بھی مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن دوستو، پیارے طلبہ، وہ مزہ، وہ لطف، وہ خند، وہ مزہ ہر اعتبار سے انسان کے لیے بے حد نافع اور تفریح کا سبب جو یہاں تمہیں بہت خوش رکھتا ہے وہ یہاں کا کھانا ہے، یہاں کے ٹکڑے ہیں، یہاں کا ٹوٹا پھوٹا دسترخوان ہے۔ فضلائے کرام، وہ تم سے چھینا جا رہا ہے، وہ تم سے چھینا جا رہا ہے۔ اقتدار مل جائے گا، مفتی اعظم بن جاؤ گے، پیر بن جاؤ گے، شیخ بن جاؤ گے، جیسے بڑے مفتی صاحب کی آنکھیں اب ہمیں نظر نہیں آتی، پھر یہ آنکھیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ یہ مزے لطف جنت سے کروڑ چند بڑھ کر اس میں جو مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ وہ بھی تم سے لیا جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، ہم آخری دم تک تنخواہ دینی پڑی دیں گے، لیکن حدیث پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑیں گے۔ اور دوسری بات، تمہیں مرید بھی مل جائیں گے، شاگرد بھی مل جائیں گے، معاون بھی مل جائیں گے، اور بڑے بڑے عہدے بھی مل جائیں گے، سب کچھ مل جائے گا، اور 4 بیوے بھی آ جائیں گی۔ لیکن یاد رکھنا فضلہ، سب کچھ مل جائے گا، یہ نگاہیں پھر نہیں ملیں گی، یہ آنکھیں پھر نہیں ملیں گی۔ میرے حضرت نے جس میٹھے انداز سے آج آپ کو مختصر خطاب کیا اور توبہ کی تلقین کی، یہ پیاری اور دل کی گفتگو پھر نہیں ملے گی۔ سب کچھ مل جائے گا، پھر نہیں ملے گی۔ اس لیے میں آپ کی طرف سے حضرت کی خدمت میں، اساتذہ کی خدمت میں، کارکنوں کی خدمت میں، یہاں کے متعلمین کی خدمت میں
درخواست کر رہا ہوں کہ خدا نہ ان کو معاف کر دو. چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے، فرشتے نہیں، انسان کی اولاد ہے، غلطیاں ہوتے رہے، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. حضرات اساتذہ کرام، خدا نہ کرے اگر ہم نے معاف نہ کیا، ان کا علم نہیں پنپنے گا، ان کے علم کا فروغ نہیں ہوگا، ان کے علم کے مدارس نہیں کھولیں گے. یہ پیٹرول پمپ تو مل جائے گا، لکڑوں کے ٹال میں تو کام کر سکیں گے، لیکن علم ان سے چھین لیا جائے گا. استاد ناراض ہے، ناظم ناراض ہے، ادنا بڑا بڑا چڑی ادنا خپدی پہلی درجے کے کلاس والے وہ تم سے ناراض ہیں. ان کو راضی کر لو، معافی مانگ لو، یہ تمہیں معاف کر دیں گے. انشاءاللہ جہاں جاؤ گے بہاریں آئیں گی. اساتذہ کرام، اگر ہم نے معاف نہ کیا، ایسا نہ ہو کہ انہیں آخرت میں بھی عذاب ملے، دنیا بھی محروم ہو جائیں، پھر ان کا ہاتھ ہو ہمارے گریبان ہو کہ تم نے منہ موڑ کر ناراضگی کا اظہار کیا، اللہ ناراض ہو گیا، ان کے علم کو ان سے چھین لیا. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ انشاءاللہ یہ گلشن علم کا ہے، انوارات کا ہے، بہاروں کا ہے، عنایات کا ہے، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا. اللہ کریم حضرت کا سیر وجودیات دیر تک ہمارے سروں پہ قائم رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ سب کی نشست کو قبول فرما. ہمارے بڑے حضرت کا یہ عظیم صدقہ جاریہ مستحکم فرما، منور فرما، معطر فرما. حضرت کی جتنی تمام تر صلاحیتیں اپنے اولاد کو منتقل کر دیئے، ربات انتقال کو قبول فرما. ہمارے حضرت کے برخوردار اب ہمارے محسن و مربی، اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے، آخرت بھی بہتر بنا. دنیا و آخرت کی لازوال نعمت سے مالا مال فرما. اللہ یہ کاروان آیا ہے سارا دور دراز سے، اللہ تیرے لیے، تیرے نام کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے. ربا ان سب کا آنا قبول فرما، ان کے قدوم محمد لزوم کو قبول فرما. یہ ادارہ دیکھ رہا ہوں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہاں چونا بھی لگا، یہاں پر روشن بھی ہے، یہاں پر حسن بھی ہے، یہاں پہ جمال بھی ہے. اللہ تو جانتا ہے یہ میرے حضرت کی محنت ہے اور ان سارے لوگوں کا خون ہے جو آج پیارے گلشن کی شکل میں ایک گلشن بن چکا ہے. اللہ یہ پیارا باغ قائم فرما، مستحکم فرما. ربا ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے اور موجودہ حالات میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے غزہ میں فلسطین میں جو ظلم و تشدد شروع ہے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کی وجہ سے امت کو عذاب نہ دے. اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ عذاب دور کر دے. اللہ تو ہمیں نہ ٹھکرا، تو نے ٹھکرا دیا تو کہاں جائیں گے؟ تو نے دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے؟ تو نے پھٹکار دیا تو ہمیں کون دامن میں بٹھائے گا؟ ربا ہمیں نہ دھتکار. ربا تجھے اس خانقاہ کا واسطہ، ہمارے مشایخ کا واسطہ، ہمارے حضرت کا واسطہ، ہمارے بڑے حضرت کا واسطہ، ان معصوم طلبہ کا واسطہ، ان فوزا کا واسطہ، پورا مغرب کفر متحد ہو کر اقوام متحدہ کے طرح ارغار کر کے مدارس بھی مٹانا چاہتے ہیں، مدارس بھی مٹانا چاہتے ہیں، بلڈوز کرنا چاہتے ہیں، پاؤں تلے روندنا چاہتے ہیں. ربا تم سب کو تباہ و برباد کر دے. حرمین کی حفاظت فرما، قرآن کے پڑھنے کے مراکز کی حفاظت فرما. یہ لوگ خون دے کے، قربانیاں دے کے مدارس بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بناتے رہیں گے. اللہ سب کی دنیا بہتر بنا دے، آخرت بہتر بنا. ہمارے حضرت کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، روشن مستقبل عطا فرما. اور ان کے والد صاحب کی دعائیں جو ان کے لیے تھی، آپ کے لیے تھی، وہ ساری قبول فرما. اللہ ان کے دل میں جو مراد ہے، جو حاجت پوری فرما. آج گھروں کو جائیں تو سب کے جوانیاں بھر دے، دامن بھر دے اپنی مغفرت، عنایت اور بخشش سے. اللہ کسی کی جھولی کو محروم نہ فرما، محروم نہ لوٹا. صلی اللہ تعالی بسم اللہ. بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا. حضرت نے جتنی دعا فرمائی سب کو قبول و منظور فرما. بہت سارے دوست احباب متعلقین متوسلین بہت سارے چاہنا بھی چاہ رہے تھے، کہنا بھی چاہ رہے تھے، واٹس ایپ کیے، میسیج کیے، فون پر کہا، آنا چاہ رہے بے شمار لوگ. یا اللہ ان سب کی تمام کی جائز مرادیں پوری فرما. اجتماع میں بہت سارے دوستوں نے خدمت کی مالی اعتبار سے، یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ جہاں میں انہوں نے
آپ کے مہمانوں کے لیے بندوبست کیا، یا اللہ ان کا جنت میں بندوبست فرما، یا اللہ جتنے ساتھی آئیں کسی کو محروم نہ فرما۔ یہاں ہمارے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کے خلیفہ مجاز سہیل عرفان صاحب تشریف لائے، اللہ الہی پیر صاحب اور اسی طرح پیر عبدالرحیم نقشبندی صاحب اور اس طرح ابا جان اور دیگر جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کے قبور کو منور فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ پھر درخواست الہی کسی ایک کو بھی محروم واپس نہ فرما، سب کے حق میں بخشش، رحمت اور عافیت کے فیصلے فرما۔ حضرت کا سایہ ہمارے اوپر قاطع دیر قائم دائم فرما۔ الہ العالمین اماں جان، گھر والی اور مجھے اور تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب کی جگر کا آپریشن ہے، حقانی صاحب بھی علیل رہتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی ساتھی ہیں یا اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کے حق میں خیر عافیت یا اللہ فیصلے فرما، یا اللہ سب کی، یا اللہ کسی ایک فرد کو بھی محروم نہ فرما، سب کے حق میں بخشش اور رحمت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔